سامنے مہینہ آنے والا ہے نا، یہ مہینے اخوت اور مروت کا مہینہ ہے، یعنی بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ آپس میں شکوے شکایت کسے نہیں رہتے، آپس میں جھگڑے کسے نہیں رہتے، آپس میں دشمنی کسی نہیں رہتی۔ لیکن سنو کہ جب رمضان کی آمد ہو، رمضان آنے والا ہو، تو آپس کی دشمنیوں کو ختم کر دو، آپس کی بھید بھاؤں کو ختم کر دو، آپس کے شکنجیوں کو ختم کر دو اور مل جاؤ، محبت سے اکٹھا ہو جاؤ، اور یہ اکٹھا ہو کر کے ایک دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری ہر جائز دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے نا، اخوت کا مہینہ آ رہا ہے، بھائی چارگی کا مہینہ آ رہا ہے، ملنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ دشمنی کو ختم کر دو، بھید بھاؤ کو ختم کر دو، کینہ کو ختم کر دو، غیبت سے سب چیز کو ختم کر دو، اور آپس میں مل جاؤ اور مل کر کے روزہ رکھنا شروع کر دو۔ آج ہندوستان کی حالت بہت خراب ہے یارو، ہر جگہ سے ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر۔ کیوں معلوم ہے؟ ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ تو اللہ ہم کو رمضان سامنے عطا فرما رہا ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم نیک ہو جائیں، ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتح ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ بروایت دیگر اذا دخل رمضان فتح ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو رحمت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ روایت دیگر اذا دخل رمضان فتح ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ روایت دیگر اذا دخل رمضان فتح ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور روایت دیگر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان میں کیا کیا جاتا ہے؟ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو قیامت کے میدان میں لے چل رہا ہوں۔ اللہ کل قیامت کے میدان میں پوچھے گا بندے سے، اے بندہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ ہے نہیں؟ تو بندہ بہانہ بنا سکتا ہے، اے اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، شیطان چاڑے آ گیا، شیطان میرے اوپر مسلط ہو گیا، میں نہیں جا سکا۔ اے بندہ تیرے پاس مال تھا، دولت تھی، تو زکوٰۃ کئی کو نہیں دیا، اے اللہ میں دینے کے لیے چاہ رہا تھا، میرے دل میں شیطان دنیا کی محبت، دولت کی محبت ڈال دیا تھا، میں نہیں دے سکا۔ یعنی اکثر چیزوں کے بارے میں جب رب پوچھے گا تو شیطان کے بارے میں آپ ہلا بنا سکتے ہیں، اے اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، شیطان روک دیا، میں یہ کرنے جا رہا تھا، شیطان روک دیا۔ لیکن رمضان میں کیا کریں گے؟ رمضان کا نہیں روزہ رکھے تو کیا کریں گے؟ رمضان کا روزہ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا ہیلا بولیں گے؟ اللہ اگر پوچھے گا اے بندہ تیری صحت بھی صحیح تھی، تو اچھا بھی تھا، کھانے کے لیے سب چیزیں موجود بھی تھی، پھر کہیں کو روزہ نہیں رکھا، تو اس وقت نہیں بول سکتے کہ شیطان روک دیا، اس وقت بول نہیں سکتے۔ نماز کے بارے میں شیطان کا بہانہ بنا سکتے، اور زکوٰۃ کے بارے میں شیطان کا بہانہ بنا سکتے، حج کے بارے میں شیطان کا بہانہ بنا سکتے، اور نیک اعمال کے بارے میں شیطان کا بہانہ بنا سکتے، لیکن روزے کے بارے میں نہیں بنا سکتے۔ کیوں معلوم ہے؟ جب تو کہے گا اے اللہ شیطان، تو اللہ کہے گا اے میرے بندے سن، شیطان کو تو میں نے قید کر دیا تھا، رمضان میں شیطان کو بند کر دیا تھا، پھر کہیں کو نہیں روزہ رکھا تو وہاں وہ ہلا نہیں چلے گا، شیطان کا ہلا نہیں چلے گا، تو روزہ رکھنا ہی ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اللہ کو بھی معلوم ہے میرے بندے شیطان کا بہانہ کرتے، اسی وجہ سے شیطان کو رمضان میں بند کر دیتے۔ اب بہانہ کرو کیسا کرتے، اب ہلا کرو کیسا کرتے، اب نہیں کر سکتے، اور جب نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھے تو کیا ہوتا؟ یہ 5 فرائض میں سے ایک ہے، ارکان اسلام کے 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان کا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے ایک کو چھوڑ دیں گے یہ سوچ کر کہ کئی کو کیا ضرورت ہے، تو ایمان بھی نہیں رہتا، حقیر سمجھ کے چھوڑ دیے تو ایمان نہیں رہتا۔ لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا، من ساما رمضانہ ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور سچی نیت کے ساتھ رکھا،
خلوص نیت کے ساتھ رکھا, صدق دل سے رکھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کے سامنے روزے دار بلوانے کے لیے نہیں, بلکہ ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ جس نے روزہ رکھا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ ہم کو وہ مہینہ عطا فرما رہا ہے, وہ مہینہ آ رہا ہے, ہم کو ابھی سے تیار ہونے کی ضرورت ہے, تیاری کرنے کی ضرورت ہے. بہانے بنا کر کے کتنے دن بچنے والے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں گیسٹیول ہے, گیس کی بیماری ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا, موٹاپا ہے, ایسی ویسی چیزیں بیان کی گئی ہے. مطلب روزہ نہیں رکھنے کے لیے اس کے پاس کتنی مجبوریاں ہیں, دیکھو یارو, ہزاروں مجبوریاں ہیں, لیکن روزہ رکھنے کے لیے ایک بھی ہلا نہیں ہے. بزرگان دین بتاتے ہیں کہ روزہ جو ہے نا, یہ ہمارے جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے. جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے روزہ. آپ روزہ رکھو تو صحیح, آپ نیت کرو تو صحیح, اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا. مال کب پاک ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد, ہے نہیں؟ مال کب پاک ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد. ورنہ اگر آپ کے پاس مال ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کی, انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں باتیں ہوگی, ابھی سے مختصر بتا رہا ہوں کہ مال آپ کے پاس ہے, زکوٰۃ نہیں نکالے تو وہ مال آپ کے لیے ناپاک ہے, وہ مال آپ کے لیے حرام ہے, وہ مال آپ نہیں کھا سکتے. اگر کھائیں گے تو ناپاک جسم میں آپ کے ناپاک غذا کی وجہ سے آپ کا خون بھی ناپاک ہو جائے گا. تو مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ دیا ہے کہ اے بندہ تیرا مال پاک ہوگا, زکوٰۃ ادا کرنا. ایسے ہی ہمارے جسم کو پاک کرنے کے لیے اللہ روزہ عطا فرمایا ہے. 11 مہینہ تو کھا لے, تو پی لے, تو جیسا کرنا کر لے, حلال چیزوں میں سے کھا لے پی لے, لیکن 11 مہینے کے بعد میں تجھے 1 مہینہ رمضان دے رہا ہوں, اس میں روزہ رکھنا. تو مال کی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال پاک ہوتا ہے, تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارا جسم پاک ہو جاتا ہے. تو چاہیے کہ ہم روزے کی پابندی کریں, روزہ رکھیں. کیوں معلوم ہے, روزہ رکھنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے, بیماریوں سے شفا ملتی ہے, نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں سے شفا ملتی ہے. اور روزہ رکھ کر کے ہم چلے گئے, ہمارے روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, تو دنیا میں کامیابی ملنے کے بعد اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. لیکن اگر روزہ چھوڑ دیے جان بوجھ کر کے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی ہیلا نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, پھر بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں, کیا بول کے معلوم ہے, بہت دھوپ ہے با, روزہ رکھنے نہیں ہو رہا, کڑک دھوپ ہے, پیاس لگتی ہے, کیسا روزہ رہتے, کام کرنے جاتے, روزہ رکھنے نہیں ہوتا. اب ذرے آدمی کیسا بولتے معلوم ہے, تم نہ کیا معلوم ہوتا, تمہیں تو روم میں بیٹھے رہتے. روزہ رکھنے کے لیے بولا جائے, اے مول صاحب تم نہ کیا معلوم ہوتا, نماز پڑھے, نماز پڑھ کر کے پھر مسجد میں سے نکل کر کے روم میں چلے گئے, تم نہ کیا معلوم ہوتا روزے کی تکلیف. ہمیں رابنے والے, ہمیں کام کرنے والے, ہمیں مزدوری کرنے والے, ہم ایسے کرنے والے, ہم ویسے ہم نہ معلوم ہوتا. یہ کون سے بہانہ ہے یارو, یہ کون سے ہیلے ہیں آپ کے پاس؟ صرف آپ ہی مزدوری کرتے ہیں, صحابہ مزدوری نہیں کرتے تھے؟ آپ ہی مزدوری کرتے ہیں, آپ ہی کام کرتے ہیں, صحابہ کام نہیں کرتے تھے؟ ارے یہاں کی دھوپ تو کم ہے, وہاں عرب کنٹری کی دھوپ ایسی دھوپ رہتی ہے کہ انسان آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے, چہرے کا کلر بدل جاتا ہے, ایسی دھوپ رہتی ہے وہاں, ایسی گرمی رہتی ہے, وہاں کا ٹمپریچر ہمیشہ 45 کے اوپر رہتا ہے. پھر بھی وہاں کے لوگ روزہ رہتے ہیں, پھر بھی وہاں کے لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور ہمارے پاس کتنا ہیلا ہے, زبردست ہیلا. ارے خدا نہ خواستہ, 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ اللہ ہم سبوں کو محفوظ عطا فرمائے. آپ ہلا کر کے چلے گئے, روزہ نہیں رکھ کر کے چلے گئے کام کو, اور واپس آنے تک آپ مر گئے تو کیا کریں گے؟ میں کھلی بات کرتا ہوں, مر گئے تو کیا کریں گے؟ روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہے, چلے گئے کام کرنے کے لیے یہ سوچ کر کے گرمی ہے نہیں رکھنے ہوتا, چلے گئے کام کو, گھر کو واپس 4 آدمی لے کے آیا تو کیا کریں گے؟ 4 آدمی کندھے پہ اٹھا لے کے آیا تو کیا کریں گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور اسی کا الٹا لے لیجئے میرے دوستو, آپ روزہ رکھ کر کے کام کو چلے گئے, اور اسی حالت میں اگر موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہیلے ہمارے پاس ہیں, بہانے ہمارے پاس ہیں, ہم ہیلے کرنا جانتے ہیں, بہانے کرنا جانتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے, رمضان شروع ہونے والا ہے.
ہم کو تیار ہونے کی ضرورت ہے, تیاری کرنے کی ضرورت ہے, دل کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ارے آپ شروع تو کرو یارو, آپ ارادہ تو کرو یارو, اللہ خود مدد عطا فرمائے گا. ہر سال دیکھو, ہر سال کی بات کر رہا ہوں میں, میرے تجربے کی بات کر رہا ہوں, 1 سے 7 رمضان تک یا 1 سے 9 رمضان تک کڑک دھوپ رہتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے, موسم ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی ٹھنڈی, کبھی بارش کا موسم, کبھی بادل چھا جاتا ہے, کبھی ابر چھا جاتا ہے. کیوں معلوم ہے, اللہ پہلے اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے, اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے. میرے بندہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا, پھر اللہ اس کے اوپر رحمت کے بادل عطا فرما دیتا ہے. تو ہم کو 1 سے 10 روزے تک, 1 سے 5 روزے تک, 1 سے 7 روزے تک تکلیفیں ہوں گی, برداشت کرنی چاہیے, برداشت کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے. یہ واجبات نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ نفل نہیں ہے, یہ مستحب نہیں ہے, بلکہ یہ فرض ہے, اور فرض کو چھوڑ نہیں سکتی, فرض سے چھٹکارا نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم روزے کی پابندی کریں, روزے رکھنے کی کوشش کریں. کیوں معلوم ہے, کیونکہ یہ بار بار نہیں ملتا یاروں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.